ہم جو کہتے ہیں نا ہم یہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم درود پڑھ رہے ہیں، ہم لنگر کر رہے ہیں، ہم حصہ ملا رہے ہیں، ہم دری بچھا رہے ہیں، ہم شریک ہو رہے ہیں، ہم کیا کمال کر رہے ہیں؟ مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے اپنی ناقص علم کے اور عقل کے مطابق، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو آگ آسمانوں سے باتیں کرتی تھی، بادشاہ کے حکم پہ فوج نے لکڑیاں جمع کی تھی، جتنا بڑا ایک شہر ہو اتنی تو صرف لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی گئی، اتنی تپش تھی کہ لوگ دور سے کھڑے ہو کر تپ رہے تھے، کوئی قریب نہ جا سکتا، تو ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کر آگ میں پھینکا جانے لگا تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کر آگ پہ ڈالنے لگی۔ جب چڑیا اپنی چونچ پر پانی ڈالنے لگی تو باقی لوگوں نے، جانوروں نے اور پرندوں نے، چرندوں پرندوں ہم کلام ہو کر پوچھا کہ یہ آگ جو آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے بادشاہ وقت نمرود کی جلائی ہوئی آگ، جس کی مثال بن گئی ہے نمرود کی آگ، تو اس کو اپنی چونچ کے قطروں سے بجھانا چاہتی ہے، کیا بے وقوفی کر رہی ہے؟ اس چڑیا نے بھی کہا کہ مجھے پتا ہے میرے اندر طاقت نہیں، سکت نہیں، میں کمزور بہت ہوں، بے بس ہوں، کمزور ہوں، کر کچھ نہیں سکتی، لیکن جتنی قوت و طاقت ہے اتنا تو کر رہی ہوں کہ کم از کم قیامت کے دن میرا نام آگ بھڑکانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں تو لکھا جائے۔ آگ بھڑکانے والوں میں میرا نام نہ ہو تو آگ بجھانے والوں میں کہیں میرا نام تو لکھا جائے۔ یہ میں اور آپ جو کوششیں کر رہے ہیں دین کے لیے، قیامت کا دن ہوگا جب اللہ اپنے پیاروں کو نوازے گا تو کہیں نہ کہیں شریک ہونے والوں کا، حصہ ملانے والوں کا، گفتگو کرنے والوں کا، کوشش کرنے والوں کا نام دین کی ترویج و اشاعت کرنے والوں کے کونے میں ضرور لکھا جائے گا۔ کاش اللہ میرا اور آپ کا نام شامل کر دے۔ آج اس چڑیا کا تذکرہ ہم رسول پاک کی حدیث اور روایت کے تحت کر رہے ہیں کیونکہ اس کا نام بجھانے والوں میں تھا، تو نبیوں کی روایت میں آ گیا۔ جب نمرود کی آگ بجھانے کی کوشش کرنے والی چڑیا کا نام آ گیا تو نبی کے غلاموں اگر تم کوشش کرو گے تمہارا نام کیوں نہ اللہ کے پیاروں میں آئے گا۔